حیات و خدمات حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ از پیر طریقت امر اللہ قادری کنیا بازار ضلع مہاراج گنج سماعت فرمائیں۔ سیر و سیاحت اور تبلیغ اسلام۔ آپ نے بیشتر دنیا کے ملکوں کا پیدل سفر کیا۔ حجاز، عراق، مصر، شام، روم، ایران، خراسان، چین، افغانستان، مالدیپ، نیپال وغیرہ میں سینکڑوں چلہ گاہیں ہیں۔ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہندوستان جا کر تبلیغ اسلام کا حکم ہوا۔ آپ کی ریاضت کا عالم یہ تھا، 6 ماہ بعد اللہ کی طرف سے سانس باہر کرتے۔ خواجہ غریب نواز سے لگ بھگ 300 سال قبل ہندوستان پہنچ کر اسلام کے لیے راہیں ہموار کیا۔ اکثر پہاڑوں اور پہاڑ کے غاروں میں آپ نے چلہ کشی فرمائی۔ کسی زمانے میں گوتم بدھ نے بھی یہاں کے پہاڑوں پر برسوں دھیان جمایا تھا۔ سید داتا گدا شاہ ایرانی، سید مسکین شاہ کشمیری سے لے کر حضرت مخدوم جہان شیخ شرف الدین رحمہم اللہ تک تمام بزرگوں نے یاد الہی کے لیے کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع نیپال کے گھنے جنگلوں اور اونچے پہاڑیوں کو اپنی ریاضت کا مسکن گوشۂ تنہائی بنایا تھا۔ قطب المدار کی 3 چلہ گاہیں موجود ہیں، ایک محل باری کے مقام پر، دوسرا چلہ گاہ چاول دھوئی پہاڑ پر، تیسرا چلہ گاہ 7 ماتھا پہاڑ کہلاتا ہے۔ اسی پہاڑ کے قریب حضرت سید جمال الدین عرف جمن جتی کا چلہ گاہ بھی ہے۔ وہاں ایک نہایت قدیم درخت بھی ہے۔ وہاں پانی کا ایک سوتا بھی ہے جہاں سے پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ وہ پانی تمام مریضوں کے لیے شفا بخش ہے۔ حضرت مدار شاہ کا میلہ آج بھی ہندی ماہ فاگن کے 5 تاریخ سے شروع ہو کر مہا شیوراتری کو ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت پیر طریقت مولانا سید محضر علی قادری ابن سید کلب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدار عالم میں حضرت قطب المدار کی چلہ گاہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ نیپال میں مدریہ پہاڑ مدار اعظم کا چلہ گاہ ہے جو بہت ہی برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ آپ نے جنوں میں بھی اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسی لیے بڑے بڑے جنات، خبیث، ارواح بد وغیرہ نام لیتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی حضور سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس کا میلہ 18 فروری سے شروع ہو کر 26 فروری کو میلاد شریف، فاتحہ خوانی، لنگر اور پورے دنیا کے تمام انسانوں کے فلاح کے لیے دعا پہ ختم کیا جاتا ہے۔